الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع بائبل سے قرآن تک، اور ہم نے پچھلی نشست میں دیکھا کہ کس طرح عیسائی حضرات یہ دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ ان کے پاس 24,000 نسخے ہیں یا 25,000 نسخے ہیں، اور پھر یہ سارے نسخے آئیڈینٹیکل ہیں، ہو بہو ہیں، ایک جیسے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور اسی دعوے کی بنیاد پر وہ اس کتاب کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ کمال کی بات نہیں؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اتنے سارے مینuscripts، اتنے سارے نسخے اور سب کے سب ہو بہو ایک جیسے؟ تو یہ اپنے آپ میں کمال کی بات ہے۔ اس لیے یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے، خدا کی جانب سے ہے۔ بات تو یہ صحیح ہے، لیکن اگر ایسا ہی ہو تو، لیکن حقیقت میں ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے۔ نارمن گیزلر اپنی کتاب این انٹروڈکشن ٹو بائبل میں کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جتنی زیادہ کاپیز ہوں گی، جتنے زیادہ مینuscripts نسخے ہوں گے، اتنے ہی زیادہ ان میں پھیر اور بدل ہوں گے، اتنے ہی زیادہ ان کے اندر پھیر اور بدل ہوں گے کہ ایک نسخے میں یہ بات ہے تو دوسرے نسخے میں یہ بات ہے۔ اور تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ 5,000 نسخے اگر لیے جائیں، جیسے جان مل 1707 میں انہوں نے یہ کہا کہ 5,000 نسخے اگر لیے جائیں تو اس میں 30,000 پھیر بدل ملیں گے۔ بات اور تحقیق کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اور ایم پارویف کہتے ہیں کہ تقریباً 300,000 پھیر بدل سارے نسخوں میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ ایک عام بات ہے کہ 200,000 پھیر بدل نسخوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ فگر جو ہے بہت لوگ بتاتے ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں کہ 200,000 پھیر اور بدل نسخوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کو یاد ہوگا، جہوا وٹنس کی طرف سے ایک میگزین چھپتی ہے جس کا نام اویک میگزین ہے۔ جہوا وٹنس کون؟ جہوا وٹنس وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ خدا کا نام یہوہ ہے، اور اس کو جہوا انہوں نے کر دیا، اور اسی نام سے خدا کو پکارنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو اس کے نام سے نہیں پکاریں گے تو وہ نہیں سمجھے گا کہ وہ کس کو پکارا جا رہا ہے۔ بہرحال اس بحث میں ہم نہیں جاتے، ہم بات کر رہے تھے کہ کتنے پھیر بدل بائبل کے نسخوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس اویک میگزین کے اندر ایک ہیڈنگ آئی تھی 50,000 errors in the Bible، اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا کہ کس طریقے سے یہ میگزین یہ کہتی کہ 50,000 errors in the Bible، مطلب 50,000 غلطیاں بائبل میں۔ ہم 50,000 کی بات نہیں کرتے، یہ بہت زمانے پہلے یہ میگزین چھپی تھی۔ اس وقت ہو سکتا ہے یہ تحقیق یہاں تک پہنچی ہو کہ 50,000 اس کے اندر ویریشنز ہیں، پھیر بدل ہیں، لیکن آج اس صدی کے اندر تو یہ ثابت ہو گیا۔ ایم پارویف جو اچھے محقق ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 300,000 پھیر بدل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو مشنری حضرات ہیں، جو اپنی تبلیغ کرتے ہیں اور عیسائیت دوسروں پر تھوپنا چاہتے ہیں، وہ اس پر مطمئن نہیں ہیں اور یہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی دھڑلے سے کہتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بات وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 25,000 مینuscripts ہیں اور وہ سب آئیڈینٹیکل ہیں، اس میں ذرا بھی پھیر بدل نہیں ہے۔ تو میں ان کو اب مثال دوں گا کہ اگر یہ دعویٰ آپ کا ہے کہ اس میں پھیر بدل نہیں ہے، تو پھر آپ پڑھیے مارک چیپٹر 1 ورس نمبر 2 میں۔ مارک چیپٹر 1 ورس نمبر 2 کے اندر
باب نمبر 1 اور ورس نمبر 2 میں ہے ایسا جملہ ایز اٹ از ریٹن ان ایزایا دا پروفٹ. دوسرا اسٹیٹمنٹ بنتا ہے ایز اٹ از ریٹن ان دا پروفٹس. اب اگر ہم ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن اٹھاتے ہیں تو ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن کے اندر اٹ از ریٹن ان ایزایا دا پروفٹ ایسا لکھا جاتا ہے ایزایا نام کے پروفٹ میں، ایزایا نام کے نبی میں. یہ جملہ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن میں ہے. ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن یہ ہے، اس کے اندر یہ جملہ ملتا ہے اٹ از ریٹن ان ایزایا دا پروفٹ. لیکن کنگ جیمز ورژن کے اندر، یہ کنگ جیمز ورژن ہے تو ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن بھی کنگ جیمز ورژن لیکن ریوائز کیا ہوا ہے. لیکن وہی کنگ جیمز ورژن جو ریوائز نہیں ہے، بغیر ریوائز کیا ہوا، اس کے اندر ہے ایز اٹ از ریٹن ان دا پروفٹس. ایز اٹ از ریٹن ان دا پروفٹس. ایزایا اڑا دیا گیا، ایزایا ہے ہی نہیں اس کے اندر. یہ کیوں کہ ایزایا اس میں نہیں ہے؟ کیونکہ کوڈس الیگزینڈریانس میں، کوڈیکس واشنگٹنانس میں، فیملی میں، میزورک ٹیکسٹ میں اور دوسرے مینuscripts کے اندر، نسخوں کے اندر ایزایا ورڈ نہیں ہے، تو انہوں نے ایز اٹ از ریٹن ان دا پروفٹس لکھا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کچھ مینuscripts کے اندر، کچھ نسخوں میں ایزایا نام ہے اس ورس کے اندر اور کچھ مینuscripts کے اندر ایزایا نام نہیں ہے. اسی لیے کچھ بائبل میں آپ کو ملے گا ایزایا نام کے ساتھ اور کچھ بائبل میں آپ کو ایزایا کے بغیر ملے گا. تو یہ فیر بدل نہیں تو کیا ہے؟ یہ آئیڈینٹیکل ہے، یہ ہو بہو ہے کہ ہو بہو نہیں ہے. یہ اس کا جواب ہوا ایک حوالے سے. دوسرا حوالہ لیجئے مارک چیپٹر 8 ورس نمبر 31. 8 نمبر کے باب اور 31 نمبر ورس کے اندر ہے He will be killed and will rise after 3 days. وہ مارا جائے گا اور 3 دن کے بعد پھر سے جی اٹھے گا. یہ ہے ایک مینuscripts میں اور بائبل میں ایسا موجود ہے. لیکن بروس میٹزگر ایک محقق اور بہت مشہور محقق، انہوں نے لکھی ہے کتاب آکسفورڈ کمپینین ٹو دا بائبل. یہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں 199 نمبر کے پیج کے اوپر کہ کچھ مینuscripts کے اندر آفٹر 3 days نہیں ہے بلکہ ایسا ہے کہ تیسرے دن وہ جی اٹھے گا. یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیے کچھ مینuscripts کے اندر ایسا لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد جی اٹھے گا اور کچھ مینuscripts کے اندر ایسا ہے کہ تیسرے دن جی اٹھے گا. ظاہری میں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی فرق نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے. وہ اس لیے کہ ایک پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں متی کی گوسپل 12 نمبر کے باب اور 38 سے 40 نمبر کے ورسز کے اندر. اور یہ پیشن گوئی اس طریقے سے ہے کہ یہودی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ماسٹر ہم کو سائن چاہیے، ہم کو نشانی چاہیے کہ تم واقعی نبی ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ جواب دیتے ہیں اور بائبل میں وہ موجود ہے کہ evil and adulterous generation seeketh after a sign, no sign shall be given unto it. کہ حرام خور قوم، گندی قوم، تم نشانی مانگتے ہو، کوئی بھی نشانی نہیں دی جائے گی except the sign of Jonah. صرف تمہیں یونس علیہ السلام کی نشانی دی جائے گی. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, کہ جیسے جونا تھا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں، so shall the son of man be 3 days and 3 nights
in the heart of the earth. उसी तरह आदमी का बेटा वो भी 3 दिन और 3 रात ज़मीन के अंदर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर एक नुस्खे के अंदर 3 दिन के बाद, मुकम्मल 3 दिन के बाद जी उठने की बात है, और ब्रूस मेट्ज़गर बताते हैं कि कुछ नुस्खों में तीसरा दिन है, 3 दिन के बाद नहीं बल्कि तीसरा दिन है। बात दरअसल ऐसी है कि पेशन गोई में तो साफ साफ है कि 3 दिन और 3 रात की निशानी है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह आदमी का बेटा मतलब ईसा अलैहिस्सलाम भी लोग सूली पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मौजज़ा होगा कि वो 3 दिन और 3 रात ज़मीन के पेट में रहेगा। लेकिन जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जाने के बाद में भी वो फौत नहीं होते, हिलाक नहीं होते, उसी तरह वो एक निशानी हुई वो, उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम भी जब वो सूली पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 दिन और 3 रात मकबरे में रहेंगे, लेकिन उनको मौत वाक़ई नहीं होगी, वो जी उठेंगे और ज़िंदा रहेंगे। अब सवाल 3 दिन और 3 रात का है, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, इस स्टोरी को जॉन के अंदर, मैथ्यू के अंदर, मार्क के अंदर, लूक के अंदर, इन गॉस्पल्स में जब हम पढ़ते हैं तो ये स्टोरी हमको मालूम होती है कि जुमा के दिन, फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाया जाता है। फ्राइडे की शाम होते होते जब सूरज डूबता है तो इनका नया दिन शुरू होता है, जिस तरीके से इस्लामी नया दिन शुरू होता है। तो नया दिन शुरू कौन सा होता है? फनीचर का दिन, सब्त का दिन। सब्त के दिन को ये लोग बहुत मुतबर्रक मानते हैं, यहूदी हजरात उस वक्त और आज भी सब्त का दिन, फनीचर का दिन मुतबर्रक मानते हैं। सब्त के दिन मुतबर्रक मानते हुए सब्त के दिन, फनीचर के दिन उनको कोई काम दूसरा नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इबादत में रहना चाहिए, ऐसा उनका हुक्म है। अब जब ये सूली पर जुमा के दिन, फ्राइडे के दिन चढ़ाए, सूरज डूबते ही फनीचर आ गया और फनीचर के औकात में वो सूली पर चढ़ाए नहीं जा सकते। तो उस हिसाब से ये एक रात जो है कब्र में उनको पहुंचाया गया। मतलब अगर सूरज के डूबने से पहले पहले उनको सूली पर से उतार लिया गया और उनको कब्र में ले जाया गया, तो वहाँ पर वो रात फनीचर की रात में रहेंगे। फिर उसके बाद में फनीचर का दिन आएगा, फिर उसके बाद में इतवार की रात आएगी, फिर इतवार की सुबह में बाइबल खुद कहती है कि मैरी मैगडलीन जाती है टूम के पास में और देखती है कि टूम एम्प्टी है, खाली है। तो मालूम यह हुआ कि सिर्फ 2 रात और 1 दिन बीच का वक्फा है और टूम खाली है। तो हकीकत में ये तीसरा दिन है, 3 दिन के बाद नहीं है। तो ये पेचीदगी जाहिर हो गई कि पेशन गोई तो मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स नंबर 38 से 40 में तो 3 दिन और 3 रात का जिक्र है, और बाइबल की दूसरी स्टोरी में हम जब देखते हैं तो वो तीसरा दिन होता है। तो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट, कुछ नुस्खे लिखने वालों ने, कुछ कॉपी करने वालों ने 3 दिन के बाद को तीसरा दिन कर दिया। तो ये है हकीकत, 3 दिन के बाद और तीसरे दिन। तो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर, कुछ नुस्खों में 3 दिन के बाद और कुछ नुस्खों में तीसरा दिन। ये फेरबदल नहीं तो क्या है? ये अकीदे की बुनियाद पर फेरबदल करना नहीं तो क्या है? ये बात जॉर्ज आर्थर बट्रिक की हक साबित होती है कि नहीं है कि कॉपी करने वालों ने डेलिब्रेट, जानबूझ करके उन्होंने तब्दीली की है, क्योंकि वो मजहबी लोग थे, दीन को जानने वाले लोग थे। अगर वो कॉपी कर रहे हैं कोई चीज़ और कॉपी करते करते उनको कोई चीज़ दिखाई देता है कि ये गलत है, तो वो यकीनन उस गलत चीज़ को आगे नहीं जाने देंगे, बल्कि वो उसको दुरुस्त करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हक बात आगे जाए, ना कि ओरिजिनल बात आगे जाए। उनका मकसद हक बात को पेश करना, ना कि उनका मकसद ओरिजिनल बात क्या कही जा रही है उसको पेश करना। तो इस नीयत से उन्होंने ये चेंजेस किए हैं। तो इसी नीयत से अगर उनका अकीदा, उनको ये मालूम हुआ कि ये 3 दिन तो नहीं होते हैं
بلکہ تیسرا دن ہوتا ہے، تو انہوں نے اس عقیدے کے حساب سے اپنے اپنے نسخوں میں تیسرا دن کر دیا، اور اسی لیے ہم کو تیسرا دن ملتا ہے اور 3 دن کے بعد یہ پہلے کے دوسرے نسخوں میں ملتا ہے۔ اس طریقے سے پھیر اور بدل بائبل کے نسخوں میں ملتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ بالکل جھوٹ ہے کہ ہمارے پاس میں 24,000 نسخے ہیں اور وہ آئیڈینٹیکل ہیں، ہو بہو ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بڑی مثال مارک چیپٹر 16 ورسز 8 سے 20 تک، 16 نمبر کے باب اور 8 سے 20 نمبر کے ورسز کے اندر ملتا ہے ایک واقعہ، اور یہ واقعہ بہت ہی عقیدے کا حامل ہے عیسائیوں کے نزدیک۔ یہ واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے، صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد پھر وہ قبر میں رکھے گئے۔ قبر میں مطلب زمین کے اندر نہیں، بلکہ ایک ٹوم بنایا گیا، ٹوم کے اندر ان کو رکھا گیا، اور پھر وہ جی اٹھے۔ جی اٹھنے کے بعد میں وہ حواریوں کے ساتھ تھوڑا وقت رہے، اور پھر ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ آسمان پر اٹھا لیا جانا یہ بہت بڑا عقیدہ عیسائیوں کے نزدیک ہے۔ اس کو اسینشن بولتے ہیں، اٹھا لیا جانا بولتے ہیں۔ یہ اٹھا لیے جانے کا، اسینشن کا پورا ایکسپلینیشن ہے، پورا وستار سے وہاں پر لکھا ہوا ہے، مارک چیپٹر 16 8 سے 20 تک۔ یہ اسینشن کا واقعہ بائبل میں صرف 2 جگہ ہے۔ غور تو کرو، ان کے پاس میں 4 گاسپلس ہیں، میتھیو، مارک، لوک اور جان، متی، مارکس، لوکا اور یوحنا، لیکن ان چاروں میں سے صرف 2 جگہ ہے اسینشن، اوپر اٹھائے جانے کا، وہ ہے مارک میں، وہ ہے لوک میں، یوحنا میں نہیں ہے، متی میں نہیں ہے۔ اور دونوں جگہ جہاں پر ہے وہ ناجائز طور پر ہے، غلط طریقے سے ہے، کیونکہ مارک چیپٹر 16 8 سے 20 جو اسینشن، اوپر اٹھائے جانے کا ذکر جہاں پر ہے، وہ ایشینٹ مینuscripts میں نہیں ہے، کوڈس سینیٹکس میں نہیں ہے، کوڈس ویٹیکنس میں نہیں ہے، موسٹ ایشین مینuscripts میں نہیں ہے۔ کس میں ہے؟ ارمینین نسخے میں ہے، ارمینین مینuscript میں ہے۔ اور ایف کینین اپنی کتاب میں آر بائبل اینڈ آر ایشین مینuscripts، اس کتاب میں پیج نمبر 7 اور 8 کے اوپر یہ بات کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ یہ ارمینین مینuscript کے اندر کس نے یہ اوپر اٹھائے جانے کا ذکر کیا ہے؟ یہ چرچ فادر ایرسٹون نام کا اس شخص نے ارمینین مینuscript کے اندر انٹرپولیٹ کر دیا اور اس کے اندر لکھ دیا۔ ارمینین مینuscript کے اندر کس نے درج کیا؟ ایرسٹون نام کے ایک چرچ پادری نے، ایرسٹون نام کے چرچ پادری نے ارمینین مینuscript کے اندر نسخے میں انٹرپولیٹ کیا، اس کے اندر خود لکھ دیا۔ تو یہ عقیدہ سرے سے تھا ہی نہیں، پرانے نسخوں میں موسٹ ایشین مینuscripts کے اندر ہے ہی نہیں، لیکن ان کا عقیدہ بعد میں یہ ڈیولپ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد میں پھر جی اٹھے، اور جی اٹھنے کے بعد میں اوپر اٹھائے لیے گئے، مطلب اسینڈ ہو گئے، اسینشن ہے یہ عقیدہ بعد میں ڈیولپ ہوا۔ اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ بائبل میں تو ہے ہی نہیں، نہ میتھیو میں ہے، نہ مارک میں ہے، نہ لوک میں ہے، نہ یوحنا میں ہے، تو انہوں نے مارکس میں ڈال دیا، لوکاس میں ڈال دیا۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ پرانے نسخوں میں نہیں ہے بلکہ ارمینین نسخے میں یہ موجود ہے، اور ایرسٹون نام کے چرچ پادری نے اس کو اس کے اندر ڈال دیا ہے، تب ریوائز کرنے والوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن 1952 میں جب چھپی تو اس کے اندر سے یہ حصہ غائب کر دیا گیا۔ جب یہ حصہ غائب کر دیا گیا اسینشن، اوپر اٹھا لیے جانے کا، تو یہ بہت بڑی بات تھی۔
یہ عیسائیوں کے نزدیک ایک زبردست عقیدہ تھا. اگر یہ عقیدہ بائبل میں سے اٹھا کے پھینک دیں گے تو یہ تو ڈھلمل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو بڑا ہنگامہ ہوا. اب جب بڑا ہنگامہ ہوا تو 1971 میں پھر ریویژن ہوا, اور اس ریوائو اسٹینڈرڈ ورژن میں 1971 کے اندر پھر سے جو نکالا تھا 8 سے 20 نمبر کے ورسز کو, اسینشن کو, پھر سے دوبارہ ڈال دیا گیا. لیکن پھر سے دوبارہ ڈالنے میں انہوں نے اس کو ایک دم سے جوائن نہیں کیا, بلکہ اس کو تھوڑا سا الگ کیا. 8 نمبر تک بائبل کے اندر ٹیکسٹ میں رکھا اور 8 سے 20 تک نیچے فٹ نوٹ بنا دیا. فٹ نوٹ کے اندر اب بھی ہے. تو یہ تسلی ہو گئی عیسائیوں کو کہ کم سے کم فٹ نوٹ میں تو ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ کچھ مینuscripts جو بعد میں لکھی گئیں اس کے اندر یہ ڈالا گیا پرانی مینuscripts میں, کوڈس سینیٹیکس میں, کوڈس ویٹیکنس میں, کوڈس الیگزینڈرینس میں, اس میں یہ ہے ہی نہیں. مارک چیپٹر 16 ورس نمبر 8 سے 20. اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.